تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب اگر ایک شخص اپنے والد کو کافر سمجھتا ہو تو شرعاً اس شخص کے لیے والد کا میراث لینا جائز ہے یا نہیں؟ سوال کرنے والے مفتی محمود صاحب سعودی عرب سے۔ دیکھیں بھائی، میں پہلے ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، بات کا آپ کا مسئلہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ شریعت مطہرہ کے اندر ایک اصولی بات ہے جو میراث میں تقسیم کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے، اختلاف ادیان۔ یعنی اختلاف ادیان کا مطلب یہ ہے کہ باپ اگر مسلمان ہے، بیٹا اگر کافر ہے، تو باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو میراث نہیں ملے گی، کیونکہ باپ مسلمان تھا، بیٹا کافر تھا۔ یا اسی طرح بیٹا مسلمان ہے، باپ اگر کافر ہے، بیٹا اگر انتقال ہو گیا تو باپ کو مسلمان بیٹے کا میراث تقسیم نہیں کیا جاتا۔ یہ اختلاف ادیان ہے۔ اگر نفس الامر ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نفس الامر کافر نہ ہو، اسے محض لوگ اسے کافر سمجھتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ سمجھنا الگ ہے، وہ خود کہنا الگ ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، لوگ اسے کافر سمجھتے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد اس کا تو میراث تقسیم ہوگا۔ یہاں تک ہوا، میں کچھ اصولی بات بتا دیا ہوں، لیکن یہاں اصل مسئلے پہ میں آ رہا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ واقعتاً اگر باپ کافر ہے، بیٹا جو ہے دیکھتا بھی ہے، اسے گواہ بھی اس کے سامنے موجود ہیں، وہ جانتا بھی ہے کہ واقعتاً میرا باپ کافر ہے، تو اس کے باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو، جو مسلمان بیٹا ہے، اس کو میراث میں، اس کے ترکہ میں اس کو حصہ نہیں ملے گا، یعنی باپ کے میراث میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت اہم بات میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر باپ کافر تو ہو گیا ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ بھئی یہ مسلمان پہلے تھا یا کافر پہلے سے بھی ہے۔ اگر انہیں پہلے مسلمان تھا، پھر یہ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف چلے گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال سمجھے۔ پہلے یہ مسلمان تھا، پھر یہ کفر کے اندر داخل ہو گیا، تو انہیں مسلمان ہونے کی حالت میں جتنا اس نے لاکھوں روپے کمایا، جتنی بھی اس نے پراپرٹی بنائی، جائیداد بنایا، جتنا بھی پیسہ اس نے کمایا ہے، یہ مرا کس کی حالت میں؟ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ تو اس کا بیٹا جو مسلمان ہے، اس کے باپ کے انتقال کے بعد اس مسلمان بیٹے کو اس کے باپ کے مرتد ہونے سے پہلے، یعنی اسلام کی حالت میں جتنا وہ مال کمایا ہے، اتنا مال اس کے بیٹے کو ملے گا۔ یہ ہے بہت اہم بات پھر ایک مرتبہ سمجھیں۔ اگر باپ پہلے مسلمان تھا، پھر وہ کافر ہو گیا، کافر ہونے کے بعد وہاں بھی اس نے مال بہت سارا کمایا، لیکن مسلمان ہونے کی حالت میں بھی اس نے بہت سارا مال کمایا ہے، بیٹا تو مسلمان ہو گیا، مسلمان تو ہے ہی بیٹا۔ اگر باپ جو ہے وہ کفر کی حالت ہی میں مر گیا، تو جتنی اس نے مسلمان ہونے کی حالت میں مال کمایا ہے، اتنا مال باپ کے مرنے کے بعد مسلمان ہونے کی حالت میں جتنا مال کمایا ہے، اتنا مال اس کے بیٹے کو ترکہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اس کے بھائی بہن ہیں تو پھر ان کو بھی دیا جائے گا، بھائی بہن کوئی نہیں تو پھر اس کو مال ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو نیچے میں لنک میں لکھ بھی دیتا ہوں، ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں، وہاں بھی آپ انشاءاللہ پڑھ لیں، آپ کو تفصیل سے وہاں بھی جواب مل جائے گا۔